ابھی ٹرائل موجود ہے اور جب تک ٹرائل موجود ہے تب تک یہ ملزمان کراچی سے باہر نہیں جا سکتے اور ان کو ٹرائل وہاں پہ رہ کے فیس کرنا ہوگا اور ہر ہیئرنگ پہ پیش ہونا ہوگا۔ اگر یہ ایک بھی ہیئرنگ مس کرتے ہیں تو یہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے اور ان کا متعلقہ جو ہے وہ شورٹی باؤنڈ کینسل کر دیا جائے گا اور گرفتاری کی تلوار ان کے اوپر لٹکتی رہنی ہے جب تک یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو جاتا۔ جی بہت زیادہ پریشانی والی بات نہیں، آل دو جوڈیشل ڈیسیجن سے تھوڑا میں ڈس اپوائنٹ ضرور ہوا ہوں کیونکہ اس سٹیج میں بیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو اس کی میں نے وجہ آپ کو بتایا کہ کچھ بیہائنڈ دا پکچر چیزیں مینج ہوئی جس کے ایویڈنس بھی میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن اس بیل سے کوئی ہمارے حوصلے ٹوٹے نہیں ہیں۔ اس میں میں پورا پر امید ہوں اور ٹرائل میں ان کے لیے ہم ٹرائل کنٹیسٹ کریں گے اور ان کو سزا کروائیں گے۔ تو یہ ملزم جو ہے بیسیکلی اس نے عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے، اب یہ بھاگ نہیں سکتا، نہ یہ کسی بیرون ملک جا سکتا ہے۔ اگر یہ کہیں ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتا تو جن لوگوں نے ان کی ضمانت دی ہے، اپنی شورٹی دی ہے، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو اب جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ جو ملزم ہے ڈیفینیٹلی اس کو کورٹ پروسیجر جو ہے، لا پروسیجر جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا اور اس کو پورا وہ کراچی میں رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بچی سے پیرنٹس ملاقات کیوں نہیں کر رہے، بچی والدین کے پاس کب جائے گی؟ تو یہ میں آپ لوگوں کو سوال بتا دوں کہ بیسیکلی بچی کا میڈیکل ابھی تک نہیں ہوا اور جب تک میڈیکل نہیں ہوتا تب تک ہم بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ کلیم نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں کر رہے کہ یہ لوگ یہ نہ ایلیگیشن لگائیں جی انہوں نے میڈیکل میں مینیپولیشن کی ہے اور میڈیکل مینج کیا کیونکہ بچی ان کے پاس تھی۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ میڈیکل کمپلیٹ ہو جائے، بچی سے کسی قسم کی فردر انویسٹیگیشن نہ کرنی ہو، دین ہم گارڈین کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کریں اور بچے کی کسٹڈی حاصل کر لیں۔ اب اگر دوسری طرف آ جاتے ہیں پھر بیل کی طرف ہی آ جاتے ہیں تو بیل کے بارے میں تو میں نے کلیئرلی آپ کو بتایا کہ یہ تھوڑا فیصلہ میں ڈس اپوائنٹ ضرور ہوا اس سے، کیونکہ یہ نان بیلیبل اوفینس تھا اور پروہیبٹری کلاز میں آتا تھا، ممنوعہ کلاز میں آتا تھا، اس کی بیل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو لیکن انفارچونیٹلی اس میں ججز نے ان کو تھوڑا بینیفٹ اس میں ملا ہے کورٹ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے بھی، تو لیکن یہ بینیفٹ زیادہ دیر تک ان کے لیے کارآمد سامد نہیں ہوگا۔ اس میں میں بڑا پر امید ہوں، آپ لوگ اس میں بالکل بھی مایوس نہ ہوں، ٹرائل میں ان کو سزا ڈیفینیٹلی ہونی ہی ہونی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اور یہ اگر بیل کرا کے کون سی کوئی مہارت حاصل کر لی ہے، یہ ہم نے چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور میں بھی کینسل ہو جائے اور دوبارہ یہ پھر جیل ہو، تو یہ جو آنکھ مچولی کا کھیل ہے نا یہ اب چلتا رہنا ہے اور اس سے یہ باہر نہیں آ سکتے۔ کہ ہمارے قانون یہ ہے بیل سٹیج پہ جب کوئی بھی میٹر عدالت کو لگے کہ اس میں مزید انکوائری کی ضرورت ہے، فردر انکوائری کی ضرورت ہے، دین اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے اور وہ بیل کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور اس کیس میں بھی میڈیکل ہونا ہے، چیزیں کلیئر نہیں ہیں، اس لیے بیسیکلی جو ڈیفینس کونسل ہے یا ملزم سائیڈ ہے انہوں نے اس کیس کو بہت برے طریقے سے ہٹ کیا ایڈوان سے۔ دیکھیں پہلے ہٹ ایسے کیا کہ مینیپولیٹڈ سٹیٹمنٹ کروایا گیا بچی کی، ٹھیک ہے، دین ایک جعلی فورج نکاح نامہ پریپیئر کیا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں میں آپ تمام لوگوں کو ایک چیز بتا دوں، کیپیٹل پنشمنٹ کروانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ڈائریکٹ ایویڈنس۔ پراسیکیوشن یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ پراسیکیوشن شوڈ پروو اٹس کیس بیونڈ ڈاؤٹس، ٹھیک ہے، کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو تمام تر شک و شبہات سے باہر جا کے اپنا کیس ثابت کرنا ہے۔ لیکن اب اس میں جو اکیوز پارٹی ہوتی ہے بیسیکلی ہمارے ران بھائی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ قوانین پرانے ہیں، تو اس میں پارٹی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں شک و شبہات ڈال کے اور یہ جو کلیئر پکچر ہے نا اس کو الجھا دیں تاکہ عدالت ڈبل مائنڈڈ ہو جائے اور یہ سوچے کہ پتہ نہیں اب یہ نکاح ہے یا زنا ہے، اسی لیے سر میڈیکل بھی ڈیلے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کورٹ سے ابھی تک اس نکاح نامے کو چیلنج کر کے اس کے حوالے سے ابھی آرڈر نہیں آیا، ٹھیک ہے، نہ ہی پولیس نے اس حوالے سے کوئی رپورٹ بنا کے فورج ڈاکومنٹ کی کوئی دفعات لگائی ہیں۔
لیکن نکاح خواہ کے بیان اور یونین کونسل کی سٹیٹمنٹ اور ریکارڈ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اسی لیے ان کی بیلیں خارج ہوئیں اور یہ ٹرائل چلا اور بچی مائنر ہے. لیکن اس کو ساری چیزوں کو سر کلیئر کرنے کے لیے ایک آرڈر لینا پڑتا ہے نکاح نامے کے حوالے سے، جو ابھی تک ہمیں نہیں ملا. اور یہ اس طرح کی جو امبیگوٹیز ہیں، جو کمیاں ہیں پراسیکیوشن کیس میں، اس کا ٹرائل میں تو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بیل سٹیج میں ملزم کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو دیکھیں، یہ جو عارضی ریلیف ہے، اور میرے خیال میں جو سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے وہ نکاح خوان اور اس کو ریلیز کیا ہے اصغر کو اس سے پہلے، اس نے ہمارے کیس کو ٹرائل کو بڑا ہٹ کیا ہے. دیکھیں وہ جو ججمنٹ آئی ہے، وہ اس ججمنٹ اس نے پریسیڈنٹ سیٹ کی نیچے والی کورٹ کے لیے بیل لے کر کہ اس میں بیل پاسبل ہے، اور جس سے یہ بیل حالانکہ ہائی کورٹ سے ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ نان بیلیبل آفینس ہے. اس میں نارملی ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ سے یہ بیل پریفر نہیں کی جاتی، اور یہ ہائی کورٹ میں ہی موسٹلی اس طرح کی ضمانتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ایڈیشنل سیشن جج صاحب لے لیں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اب بہت زیادہ لوگ مایوس ہیں جی کہ بیل ہو گیا، وہ بندہ بری ہو گیا، ٹرائل ختم ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹیمپریری ریلیف ہے. اور اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل ہوتی ہیں کہ یہ ملزم ہر طرح سے اپنی انڈرٹیکنگ بیفور کورٹ دیتا ہے کہ جناب مجھے آپ مقدمے کی پیروائی کرنے کے قانون کہتا ہے accused is the favorite child of the state. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا کہ جناب میرا تو نکاح نامہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا. اس طرح کے شک و شبہات جو ہیں اس کا فائدہ ملتا ہے ملزم کو، اور اس بیس میں ان کی بیل ہوئی. لیکن اس میں اگر میڈیکل ہو جاتا ہے اور میڈیکل میں دوبارہ وہی دفعات آ جاتی ہیں 376، تو اس میں تو ظہیر کو دوبارہ بیل کرانی پڑے گی. اگر وہ اس میں دوبارہ بیل نہیں کراتا دین الٹیمیٹلی اس دفعات کے تحت پولیس اس کو اریسٹ کر سکتی ہے. ابھی ٹرائل موجود ہے، اور جب تک ٹرائل موجود ہے تب تک یہ ملزمان کراچی سے باہر نہیں جا سکتے، اور ان کو ٹرائل وہاں پہ رہ کے فیس کرنا ہوگا اور ہر ہیئرنگ پہ پیش ہونا ہوگا. اگر یہ ایک بھی ہیئرنگ مس کرتے ہیں تو یہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے اور ان کا مچلکہ جو ہے وہ شورٹی باؤنڈ کینسل کر دیا جائے گا، اور گرفتاری کی تلوار ان کے اوپر لٹکتی رہنی ہے جب تک یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو جاتا. جب بھی کسی بھی ٹرائل کا جزا اور سزا کا جو فیصلہ ہے وہ ٹرائل اینڈ ہونے پہ ایویڈینس لینے کے بعد عدالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ملزمان جو بیل پہ رہا ہوئے ہیں، لیٹس سپوز یہ 1-2 مہینہ بیل پہ رہتے ہیں اور اسی دوران ٹرائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ٹرائل کہتی ہے، عدالت کہتی ہے ٹرائل میں کہ یہ ملزمان گنہگار ہیں ہمارے ایویڈینس کو دیکھتے ہوئے اور ہماری فائنڈنگ کے مطابق، اور ان کو جو ہے وہ 10 سال یا 25 سال سزا کی جاتی ہے ایز پر لا، جتنے بھی بنے، تو یہ ملزمان پھر جیل میں ہوں گے. بیسیکلی یہ چیلنج آپ نے جو بات کی، کمپلیننٹ سر اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہے، اور آلریڈی اس نے جو ہائی کورٹ سے بیل ہوئی تھی اصغر اور نکاح خواہ کی وہ چیلنج کر دی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم سر اس میں یہ بھی چیلنج کریں گے ان کی بیل. تو مختصر بات یہی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا چھکا انہوں نے نہیں مارا، یہ ٹرائل کی تلوار ان کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ود ان 2 months سر یہ ٹرائل ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. جتنے ہمارے پاس ایویڈینس ان کا ہم ایویڈینس عدالت میں پیش کریں گے، ان کا سٹیٹمنٹ کروائیں گے، اور جو وٹنسز ہیں ان کا سٹیٹمنٹ کروائیں گے، اور جو ڈاکومنٹری ایویڈینس ہے وہ ہم پیش کریں گے، اور عدالت دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد فیصلہ کر دے گی. اور سمپلی یہ میڈیکل کی جو اپلیکیشن ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی الاؤ ہونی ہے، اور ایک بار الاؤ ہو چکی ہے، اور اگر یہ الاؤ ہوتی ہے تو اس میں دفعہ پھر سے ایڈ ہوتی ہیں تو وہ بھی نان بیلیبل آفینس ہے. وہ 376 لگ جانا، اس میں تو مجھے لگتا ہے پھر بیل ہونی نہیں.